الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَاتٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّوا وَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ اعتراض کریں تو اللہ تعالیٰ فسادیوں سے بخوبی واقف ہے۔ آپ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ اس ہدایت کی طرف جو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان ایک ہی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر یہ پھر روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیں کہ گواہ رہو، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ جب نجران کا وفد حیران اور پریشان ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہی اور مباہلے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پاک کو دیکھ کر اور آپ کے معصوم شہزادوں کے چہروں کو دیکھ کر وہ ڈر گئے کہ اگر ان پاک زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی لعنت نکلی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن یہ سمجھ گئے کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سچ ہے، یہی دین ہے، اور یہ وہی دین ہے جس کی حضرت عیسیٰ نے تبلیغ فرمائی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، اس لیے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خوف پیدا کر دیا کہ اس دین کو ماننے سے تمہاری جو خود ساختہ معتبری بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جھوٹے روزگار اور وقار کے لیے جو تم نے دین میں تحریف کی ہوئی ہے اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ بحث ختم ہو گئی، وہ مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے اور انہوں نے دین الہی قبول نہ کیا۔ وہ بدبختی جو ان کی قسمت میں تھی وہ ان پر چھائی رہی، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ تھی۔ اگر حضرت عیسیٰ سے انہیں سچی نسبت حاصل ہوتی، ان کے دل و دماغ روشن ہوتے، تو کبھی نفسانی خواہشات ان پر غالب نہ ہوتی۔ انہیں یہ یقین ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے وہ ساری کائنات پر واجب الاحترام ہو جاتا ہے، اس کی ہر ضرورت، اس کا ہر غم، اس کا ہر خوف اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے، اس کی عزت اللہ تعالیٰ کی عزت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہونے سے شیطان نے ان پر غلبہ کیا ہوا تھا، دل و دماغ سے آتے، اس وجہ سے وہ اس حقیقت کی طرف رخ ہی نہ کر سکے۔ نفسانی خواہشات ان پر غالب رہیں اور دین الہی سے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی مخالفت میں نہیں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ مکہ معظمہ کے مشرکین اور طائف کے ظالموں کی تکلیفیں اور مصیبتیں دینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ میں کمی نہیں کی، بلکہ اپنے فرض کو جاری رکھا اور ہر طریقے سے جاری رکھا۔ یہاں جب انہوں نے انکار کر دیا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت ہی رحیمانہ اور شفیقانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی، اور فرمایا، دیکھو تم کتاب ماننے والے لوگ ہو، تم اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی پیروی کرنے والے ہو، ذرا غور سے اپنی کتاب میں دیکھو اور رسولوں کی تعلیم کو یاد کرو کہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کیا وہ اس سے مختلف ہے؟ کیا تمہاری کتابوں میں جو کچھ ہے وہ اس سے مختلف ہے؟ وہ ہدایت جو رسولوں نے تمہیں بتائیں وہ اس سے مختلف ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں، دین میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ دین تو حضرت آدم سے لے کر اب تک ایک ہی دین ہے، اور قیامت تک ایک ہی دین رہے گا، لا الہ الا اللہ، خدا کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ نے تمہیں یہ ہدایت نہیں دی تھی جس کو تم اب نظر انداز کر کے پھر رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ نے تو فرمایا تھا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تم نے کس طرح حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا؟ اور اے یہودیو، تم نے حضرت موسیٰ کی تاریخ کو
بھول گئے ہو اور حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا۔ حضرت موسیٰ تو حضرت عزیر سے کئی گنا زیادہ طاقت والے معجزات لے کر آئے تھے، اور انہوں نے تو تمہیں کسی جگہ یہ ہدایت نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ انہوں نے تو فرعون کو یہ پیغام دیا تھا کہ تو رب نہیں، رب تو وہ ہے جو تمہارا بھی خالق ہے اور میرا بھی خالق، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم ذرا غور سے اپنی کتابوں کو دیکھو کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے، اور جو ڈر اور خوف تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو رب بنانا شروع ہو گئے ہو، اس سے بچو۔ دراصل یہود کے رہنماؤں اور علماء نے دین میں تحریف اس لیے کی تھی کہ وہ اپنا جھوٹا وقار بنا رہے تھے اور اپنا روزگار بنا رہے تھے، اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ جب ہم یہ دین قبول کر لیں گے جو صحیح دین ہے تو پھر یہ وقار اور یہ روزگار ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح وہ ایک قسم کا دوسری مخلوق کو اپنا رب سمجھ رہے تھے کہ انہی سے انہیں سب کچھ حاصل ہوگا۔ تو حکم ہوا کہ اس طرح مت ایک دوسرے کو اپنا رب بناؤ، ایک دوسرے سے فائدہ نہیں ہو سکتا، فائدہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہوگا۔ اس کے قانون کے مطابق چلو تو ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تمہارے سامنے پہلے مریم نے کہا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور یہ جو انہیں غیب سے رزق مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے گا، تمہیں بھی عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو گے تو تمہاری عزت اور وقار کو ٹھیس نہیں پہنچے گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عزتیں دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اس کے راستے پر قربانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ دونوں جہانوں میں تم اس ہدایت کو قبول کر لو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں عطا فرمائی، جو فرما رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم یہ اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اس میں تمہاری نجات ہے۔ تم بھی یہ اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، تو تمہیں نجات ملے گی۔ غم سے، مصیبت سے، تکلیف سے، ہر مشکل سے تمہیں نجات ملے گی، تم سرخرو اور سرفراز ہو جاؤ گے۔ یہی ایک راستہ ہے، لیکن ان بدبختوں نے اس دعوت کو پھر قبول نہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شفیق، بہت ہی زیادہ مہربان ہیں، اور مخلوق کی تکلیف آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اس قدر زیادہ تکلیف نہ دیں۔ اگر لوگ اسلام نہیں لاتے، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ ان کی قسمت میں ہے کہ یہ دین کو قبول کرتے ہیں یا بدبختی کو قبول کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ، اپنی مہربانیاں جاری رکھیں اور ہدایت دیتے رہے، لیکن ہدایت انہوں نے ہی قبول کی جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی، اور جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کی، ان کے دل و دماغ شیطان کی کارستانی سے سیاہ رہے، اور وہ نہ سمجھ سکے کہ دین کیا ہے اور دین پر کس طرح چلنا ہے۔ سامعین کرام، اس تاریخی حقیقت سے جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کو وہی سمجھ سکتے ہیں، اس پر وہی چل سکتے ہیں، دین پر وہی قائم رہ سکتے ہیں جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں۔ اور چونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے ہی انسان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں اور اسے برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکام اور شیطان کے امام میں فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو انسان ہر مقام پر خوف، لالچ، ڈر اور جھوٹے وقار کی وجہ سے کسی نہ کسی مقام پر ضرور پھسل جاتا ہے اور سلامتی ایمان سے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے، دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، تو صراط مستقیم اظہر من الشمس دکھائی دیتا ہے اور اس پر چلتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے، اور دنیا کا کوئی خوف، کوئی غم، کوئی ڈر اس سے ہرگز ہٹا نہیں سکتا، بلکہ ہر مصیبت، تکلیف اور غم جو اس کے راستے میں آتا ہے وہ اسے اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو کوئی تکلیف یا مصیبت ایسی نہیں جو پیش نہ آئی ہو۔ ان کو ماں باپ قربان کرنے پڑے، ان کو اولادیں قربان کرنا پڑیں، ان کو اپنے جذبات قربان کرنا پڑے، انہیں اپنے وطن قربان کرنے پڑے، انہیں اپنے گھر قربان کرنے پڑے، لیکن کوئی غم، کوئی خوف، ڈر یا لالچ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے دور نہ کر سکا، دین سے دور نہ کر سکا، اس لیے کہ انہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی ہوئی تھی۔ ان کے دل و دماغ روشن تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا مافیا کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، یہ ایک سراب ہے جس کے لیے انسان کوشاں رہتا ہے اور اسے حاصل نہیں کر سکتا، اور تہی دامن یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں ہے۔
اس لیے اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور اسی راستے میں مر مٹنا اپنی سعادت سمجھتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف سینوں کو حاصل ہوتی ہے اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یہاں زبردستی بٹھا کر یاد الہی کرائی جاتی ہے تاکہ ان کے سینے پاک اور صاف ہوں، نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ہوں، اور اس طرح وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر کے دونوں جہانوں کی خوشیاں یہاں سے لے کر لوٹے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔